ایک جماعت کسی علاقے میں جائے تو واپس نہ آئے جب تک اگلی جماعت نہ پہنچ جائے. ہم کب تک انتظار کرتے؟ آپ نے جماعت بھیجی نہیں اگلی، ہم انتظار کر کے واپس آ گئے. میں نے عرض کیا کہ مسلسل جہد ہے، مسلسل محنت ہے. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مزاج پر آؤ. آپ کے دعوت کے مزاج میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. دیکھو دوستو، صحیح روایت میں ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے. جس طرح ایک بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، اس طرح شیطان انسان کا دشمن ہے. اس سے بچنے کے لیے تین کام کر لو. ایک تو عمومیت میں رہو. عمومیت میں جتنا آدمی عموم میں رہے گا اتنا محفوظ رہے گا. فرمایا ابواب الامراء مواقف الفتن، یہ امراء اور اہل مناصب کے دروازے یہ فتنوں کی جگہیں ہیں. کیا ہیں؟ فتنوں کی جگہیں. یہ فتنوں کی جگہیں ہیں. عموم میں رہو. کہاں رہو؟ عموم میں رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. حیات، ممات اور حشر میں اٹھنا، ان سب کو آپ مساکین کے ساتھ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے روایت میں 3 باتیں عجیب فرمائی کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو. ایک تو عموم میں رہو، اور ایک جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو. جماعت سے جدا مت ہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا لو. صحیح حدیث ہے کہ اگر ایسا کرو گے، 3 کام کر لو گے، عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو اور مسجد والا بن کر رہو، تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے. اور واقعی اندازہ ہوا کہ جو لوگ ان انفرادی دعوت اسلام کو مشغول نہیں رکھتے وہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. یا ان کو خدشات گھیر لیتے ہیں، اگر ہم نے اس وقت یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، لہذا ابھی کام نہ کرو. میری بات یاد رکھو، کسی فتنے کے خدشے سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا. کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا. وہ کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے. کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. ایسے بھی تھے منافقین میں جو کہتے تھے کہ یہ روم کی طرف جانا، یہ تو وہاں کے حسن و جمال اور وہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لہذا آپ ہمیں اس وقت نہ بھیجیے. براہ راست انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ دعوت کی نقل و حرکت اس زمانے میں ایسی عظمت پر تھی. دعوت کی نقل و حرکت دور صحابہ میں ایسی عظمت پر تھی کہ منافق بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا. منافق بھی خروج سے انکار نہیں کرتا. منافقین کے اعزاز سے ملیں گے، انکار کہیں نہیں ملے گا. میں نے غور کیا کہ منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے. منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے. آزار بے شک ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن منافقین کے بہت سے مواقع پر جھوٹے آزار سے قرآن بھرا ہوا ہے. اسی اللہ نے فرمایا کہ کام کے تقاضوں کے ہوتے ہوئے آپ سے اجازت لے کر وہ لوگ جائیں گے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ. اور جن کا یقین ہے ایمان اور آخرت پر، جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ اس کام کے تقاضوں کے سامنے ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے بھی اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ. وہ لیں گے اجازت جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. وہ کہیں گے جی ہمیں تو فلاں تقاضا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں فتنہ آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہم کام نہ کریں. یہ ایسی عجیب بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ روم کا یہ رخ، وہاں کا حسن جمال، ایسا نہ ہو ہم فتنے میں پڑ جائیں، لہٰذا آپ اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہیں، ہم اس وقت پر نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنة سقطوا. ارے غور سے سنو، یہ تو فتنے میں پڑ گئے. جنہوں نے کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دیا وہ خود فتنے میں پڑ گئے. کام چھوڑنا فتنے کا علاج نہیں ہے. کام کا مواصلہ فرماتے تھے جو فتنے صدیوں میں آنے والے تھے، اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے والے ہیں وہ فتنے مہینوں میں آئیں گے. سنت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ اگر کوئی فتنے کی بات چھڑ بھی دے اور تاجر کے ذہن کو کسی غلط چیزوں میں الجھا دے تو آپ صحابہ کرام کو مشغول کر دیا کرتے تھے۔ غزوہ مریسیہ میں دو صحابہ کے درمیان تو بات ہو گئی، ایک انصاری ایک مہاجر۔ بات کیا پیش آئی؟ پانی کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ لائن توڑ کر آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میری باری ہے، اس نے کہا میری باری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دو آدمی میں جھگڑا ہوا، فوراً بیچ بچاؤ کرا دیا گیا۔ نفس ہے انسان کے اندر، وہ کجو بھر جاتا ہے، دونوں بیچ بچاؤ کرا دیا گیا کہ بھائی نہیں بات ختم کرو، کوئی نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو ہر زمانے منافقین ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات اگر معمولی ہو تو اس بات کو غیر معمولی بنایا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ منافقین کا کام یہ تھا کہ انہیں کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم ہو جاتی ایمان والوں کی تو اس کو اتنا اچھالتے پھیلاتے تاکہ یہ ان کی کمزوری سامنے آوے۔ چنانچہ منافقین نے بات کو پھیلایا اور بات یہ اٹھائی کہ بھئی ہمارے آدمی کو تم نے، حالانکہ منافقین اسلام میں تو اپنے آپ کو انصار کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن قومیت میں اپنے آپ کو انصار کے ساتھ سمجھتے تھے۔ یہ ذرا بات سمجھ لی کہ ہے جا کر، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں قومیت کا مسئلہ آ جائے گا وہاں ساتھ ہو جائیں گے، اور جہاں دعوت کا مسئلہ آئے گا وہاں الگ ہو جائیں گے۔ دین اور دعوت میں تو الگ، اور قومیت میں ایک۔ قومیت کی وجہ سے اتحاد عصبیت ہے، قومیت کی وجہ سے اتحاد ہونا عصبیت ہے، اور دین کی وجہ سے اتحاد ہونا یہ اصل حقیقی محبت ہے، کیونکہ ایمان اعمال صالحہ پر جو لوگ مجتمع ہوں گے ان کے درمیان اللہ محبتیں پیدا کریں گے۔ سنو دھیان سے بات، قومیت کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے، اور دین کے لیے متحد ہونا یہ دین کی نصرت ہے، کہ تم دین کی وجہ سے متحد ہو، دین کی وجہ سے متحد ہونا دین کی نصرت ہے، اور قوم کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے۔ میں بہت ضروری بات کہہ گیا، اس کو غور کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک بات کو سوچے کہ آیا وہ کسی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ دین کا تقاضا ہے، یہ اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ یہ میری قوم کے، میرے خاندان کے، میرے علاقے کے، یا ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے، مجھے اسی کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سوچنے کی بات۔ چنانچہ غزوہ مریسیہ میں جب ایک انصاری مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوا تو انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا، یا للانصار۔ ادھر مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا، یا للمہاجرین۔ حالانکہ یہ دونوں لفظ اتنے محبوب ہیں اللہ کے رسول کو، اتنے محبوب ہیں۔ آپ نے مایا اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا، یہ ایسا لفظ ہے آپ کا لولا الہجرۃ کنت امرأ من الانصار، اس سے ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت بیان کی ہے، دونوں کی۔ لولا الہجرت، ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا، یہ ایسا بلیغ لفظ ہے، ایسا بلیغ جملہ ہے کہ اس میں ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، انصار میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہجرت ہے، کہ ہجرت کی فضیلت ہے، ہجرت کی فضیلت ہوتی تو انصار میں سے ہوتا۔ اس لفظ نے دونوں کی فضیلت کو ایسا ایک دوسرے بڑھا دیا کہ دونوں کی فضیلت قائم ہو گئی۔ تو جب انصاری نے کہا یا للانصار تو اس نے پکارا انصاری کو اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اس نے پکارا مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے، اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے۔ یہی لفظ یا للانصار یہ آپ نے پکارا احد کے میدان میں دین کی مدد کے لیے، تو انصار جمع ہو گئے، انصار آسرا جمع ہو گئے۔ یہی لفظ انصاری نے پکارا اپنی مدد کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بدبودار لفظ ہے، یہ تو بڑا، یعنی آپ دیکھیں نا روایت، انصاری نے کہا یا للانصار، فرمایا بدبودار لفظ ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ زمانے جاہلیت میں کہا انصار نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے، زمانے جاہلیت کی پکار ہے، اور یہ بڑا بدبودار لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب اپنی ذات کے لیے پکارا، اپنی مدد کے لیے، تو یہ لفظ بدبودار ہو گیا، اور یہی لفظ پکارا گیا دین کی خدمت کے لیے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو گیا۔ عجیب واقعات ہیں یہ، اس سے ہمیں اصول ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ کس بنیاد پر دیں۔ اگر دین کے لیے حمایت کرو گے تو امت مجتمع رہے گی، اور اگر کسی کی ذات کے لیے حمایت کرو گے تو گروپ بنیں گے۔ بھائی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ان کے ساتھ۔
ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں کہ ہمارا ذاتی تعلق ان سے ہے. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں سارے تعلقات کو منقطع کر کے اللہ کے سامنے سب کو ایک صف میں جمع ہونا ہے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسجد آپ کی ہے، مسجد ہماری ہے. جب مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی، مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی تو مسجد تقسیم ہو سکتی؟ بولو تو مسجد کے اندر کی صفیں تقسیم نہیں ہو سکتی. صف اول کی فضیلت ایسی بتائی سب کو کہ ایک فقیر، ایک غریب، مالدار، ایک عالم، ایک جاہل، ہر ایک کے لیے صف اول کی فضیلت. آپ نے فرمایا اگر تم جان لو صف اول میں کیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے لڑو صف اول میں پہنچنے کے لیے. تمہارے درمیان تلواریں چلیں کہیں کے لیے؟ صف اول میں جگہ لینے کے لیے. اگر جان لو کہ صف اول میں کیا ہے، کیا مقصد تھا اس سے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعوت اور عبادت میں بلا تفریق جمع ہو جاؤ، بلا تفریق جمع ہو جاؤ. دعوت اور عبادت یہ دو ایسے کام ہیں کہ جس میں امت سے بلا تفریق جمع ہونا چاہیے. ہم تجارت فلاں سے کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم شادی فلاں قبیلے میں کرتے ہیں، فلاں قبیلے میں نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم سب فلاں کے ساتھ کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. لیکن دعوت اور عبادت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں قوم کے اعتبار سے جمع ہوئے تو امت بکھر جائے گی، اور اگر اس میں بے اعتبار دعوت کے مجتمع رہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بغیر تفریق کے جمع ہو گئے تو امت مجتمع رہے گی. یہ میں اس کا نظر. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسی میں اپنے صحابہ کے ذہن کو اس فتنے سے ہٹانے کے لیے چلایا. سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا، پھر سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا. تیسرے دن جا کر دوپہر کو سخت گرمی میں قیام کی اجازت ملی. صحابہ اتنے تھک گئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. ایسے بدن شل ہو گئے تھکان سے کہ صحابہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. صحابہ ریت پر اونٹوں سے گرے اور گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. گرم ریت، دھوپ کا وقت، گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. روایت میں ہے اونٹوں سے گرے نیچے اور ریت پر لیٹ کر سو گئے. آپ نے اس لیے کیا تاکہ جو بات ہمارا موضوع نہیں ہے اس سے اپنے صحابہ کے ذہن کو ہٹانا ہے. یہ ہمیں اصول ملا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بات کام کے موضوع سے ہٹ کر آ گئی ہے تو تم اپنے کام کی مشغولی کو بڑھا دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ جو اصل کام تھا اسرائی دعوت، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، ساتھ نے اس کو اہمیت نہیں دی. اس کو اہمیت نہیں. غیر اہم کیا بلکہ جو چیز موضوع ہی نہیں ہے ہمارا اس کو تو اہمیت دے دی، اور جو اصل کام تھا اس کو چھوڑ دیا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ. یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا کرو تاکہ خود ہمارے دل میں دعوت پر آنے والی غیبی مددوں کا خود یقین پیدا ہو. اس لیے کہ اس یقین سے احتساب پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ کی طرف سے ایسا ہی معاملہ ہوگا. اس لیے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ایک کے پاس ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے. کسی کا آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں پھر ہمیں پیچھے کر دیا. لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں کو آگے بڑھا دیا، اور شکایت کرتے کہ فلاں کو پیچھے کر دیا. ہائے تم کوئی جنازے ہو کہ تمہیں کوئی آگے بڑھا دے، تمہیں کوئی پیچھے ہٹا دے. وہ تو جنازے کے بارے میں ہے کہ جنازہ کہتا ہے قدمونی مجھے آگے بڑھاؤ. وہ بھی اگر نیک ہو تو نیک جنازہ بھی خود نہیں چلتا. نیک جنازہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. بادشاہ کا جنازہ ہو یا فقیر کا، وہ لوگوں کے کندھوں پر ان کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے. کسی کا بھی